نحمداللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوا و ہوس سے محفوظ فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے اور رزق حلال کا ذوق عطا فرمائے۔ آج اس طرح کا دور ہے، ہما با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی، کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق سب سے زیادہ ہو، ٹھاٹھ باٹھ ہو، عزت وقار شان ہو، اور اس کے متعلق پھر وہ پوری تگ و دو کرتا ہے یہ خیال کیے بغیر کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ چیز میری ہے یا کسی اور کی ہے۔ جس طرح کے دیہاتوں میں، شہروں میں یہ جھگڑے بالخصوص پراپرٹی کے معاملے میں کثرت سے ہوتے ہیں کہ لوگ زبردستی اس لکیر کو یا وہ نقطہ جو بتلانے کے لیے ہوتا ہے، نشان کہ یہاں ہمارا حدود ہے اور حد ہے اور یہاں فلاں کی ہے، اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ انچ، چند فٹ یا کچھ بھی زمین کا حصہ، پلاٹ کا حصہ وہ اپنی طرف کر لے اور اس کی زمین بڑھ جائے۔ اس کے لوگ کثرت سے کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، مشکات المصابیح ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالشت حصہ زمین کا ظلم و زیادتی کی بنیاد پر ہتھیایا اور اپنے قبضے میں کر لیا، تصرف میں کر لیا، جو کہ حقیقت میں اس کا نہ تھا، اس کے ہمسائے کا تھا، دوسرے دوست کا تھا، پڑوسی کا تھا، اور اس نے زبردستی کی بنیاد پر یا ظلم و زیادتی کی بنیاد پر کہ دوسرا بندہ کمزور تھا اور یہ اہل ثروت میں سے ہے یا مقام و منصب والا ہے یا کسی بھی حوالے سے اس نے کوشش کر کے اس سے وہ ایک بالشت حصہ زمین کا، فقط ایک بالشت اتنی زمین ہتھیا لی اور اپنے زمین کے اندر شامل کر لی، تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کا بدلہ اس کو یہ عطا فرمائے گا جو اس نے اس جرم کیا ہے کہ ایک بالشت زمین کسی کی اپنی طرف کی تھی، تو حضور فرماتے ہیں 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور نہایت عذاب میں ہوگا۔ اور اسی طرح مشکات المصابیح کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ تمام لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے، ذلیل اور حقیر ترین شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اور کسی کی دنیا بنانے کا یہی مطلب ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بالخصوص بچوں اور اولاد کے لیے پراپرٹی جمع کرتے کرتے یا مال جمع کرتے کرتے یا کوٹھیاں وغیرہ بناتے بناتے اس نے حلال اور حرام کی پرکھ بھی چھوڑ دی، جائز اور ناجائز کی پرکھ بھی چھوڑ دی اور ہر طریقے کے ساتھ مال کو جمع کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ سب سے ذلیل ترین انسان ہے جس نے کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا اور خراب کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی و طہارت کا نور عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔